اب ایک اور روایت جو حضرت عثمان نے بیان کی، حضرت ام سلمہ نے بیان کی، حضرت ابو ایوب انصاری نے، حضرت ابو ہریرہ نے اور دیگر متعدد صحابہ سے منقول ہے. تو ایک وہ روایت جو حضرت عمار کے بارے میں، اور دوسری بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی خلافت راشدہ 30 سال رہے گی، خلافت راشدہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور ہوگا. یہ صریح الفاظ ہیں اور ایک حدیث میں نہیں، متواتر درجے کی حدیث. اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت اور بادشاہت کا دور ہوگا، اور اس کے بعد پھر سرکشی کی جابرانہ ظالمانہ حکومت کا دور ہوگا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے. مسند احمد میں ہے، سنن ابو داود میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، ابن حبان میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے. اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ناکسین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کا علی کو حکم دیا گیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کے بارے میں یہ باتیں کہی گئی، قاسطین سے انہوں نے مراد یہ شام کے لوگ ہوں گے، ناکسین سے مراد عہد توڑنے والے ہوں گے، اور مارقین سے مراد دین سے خارج ہو جانے والے ہوں گے. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بیانات ارشاد فرمائے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نبی سے لیں، اور اپنے فرقے اور اپنے عقیدے اور اپنے نظریے، ہمارے لوگوں نے یہ کہا، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا، یہی صنم ہے تمہارے، یہ صنم ہے. جب وہ نبی کے مقابل میں آ جائیں اور اللہ کی کتاب کے مقابل میں آ جائیں تو یہ تمہارے صنم اور بت ہیں جن کو توڑ دینے کا حکم ہے. بات چلے گی رسول اللہ کی، وہ بات چلے گی اللہ کی. یہ بنیاد ہے، اسی بنیاد پر امت کو جوڑنا ہے، اور پوری امت یہ جڑے گی اسی وقت جب یہ بات ہوگی. یہ بات آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں ایران کئی مرتبہ گیا ہوں، میں نے وہاں بھی پوری قوت کے ساتھ کہا ابو بکر حق ہے، عمر حق ہے، عثمان حق ہے، علی حق ہے. ہاں، جنہوں نے علی کے خلاف کارروائی کی اور سینکڑوں صحابہ کو اور ہزاروں تابعین کو شہید کیا، بغاوت کی وجہ سے شہید کیا، 35,000 شہادتیں ہوئی. جنہوں نے یہ کیا، نبی کہہ رہے ہیں، نبی وہ جہنم کے دائی ہوں گے. کسی کو برا کیوں لگتا ہے کہ تم نبی کے منہ میں لقمہ ڈالو گے؟ تم نبی کی بھی سننا نہیں چاہتے؟ تم نبی کے بھی گستاخ ہو، اللہ کے گستاخ ہو. کہ پورا قرآن بیان کرتا ہے کہ کیسے کیسے ظالم تھے جنہوں نے نبی کو ستایا، نبی کے دور میں ایمان بھی لائے، نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ اور سازشیں کر رہے ہیں، بدمعاشیاں کر رہے ہیں. قرآن ان کے بارے میں ذکر کرتا ہے. سورہ بقرہ پڑھو، آل عمران پڑھو، مائدہ پڑھو، براءہ پڑھو اور انفال پڑھو اور سورۃ المنافقون پڑھو. تمہارے سامنے وہ ساری تصویریں آ رہی ہیں. یاتون الی الصلاۃ، اذا کیا ہے، جب نماز کے لیے آتے ہیں تو کسل مندی سے آتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، دکھاوا کرتے ہیں، نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کی تقریریں سن رہے ہیں اور پھر نبی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. یہ سب کچھ تھا. قرآن اسے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، حدیثیں کھول کھول کر بیان کرتی. بگاڑ کہاں سے آیا، کس طرح آیا، کیسے وہ آگے بڑھا اور کیسے وہاں تک پہنچا، اس ملعون یزید تک، اس ملعون لشکر تک، عبید اللہ ابن زیاد ملعون تک، شمر ابن ذوالجوشن ملعون تک، اور عمر ابن سعد ملعون تک. ملعون صرف یزید نہیں ہے، ملعون اس کا پورا وہ لشکر، 4,000 وہ افراد، کوئی کہتا ہے وہ اور بڑی تعداد میں تھے جو کربلا میں امام حسین سے مقابلہ کرنے آئے تھے، جو خبیث وقت کے شیاطین مجرم، وہ سب کے سب ملعون تھے. ایک یزید ملعون نہیں تھا، پوری فوج ملعون، بنی امیہ کے حکام ملعون، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیثیں ہیں، ہلاک امتی علی ایدی غلمت سفہاء من قریش. میری امت کی ہلاکت قریش کے احمق اور ہنجار لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ بھی بخاری کی حدیث ہے، میں نے حضور پاک علیہ السلام سے علم کے 2 خزانے حاصل کیے. ایک خزانہ، اے لوگو، ایک خزانہ میں نے تمہارے درمیان عام کر دیا. ایک خزانہ ایسا ہے کہ اگر میں اس کو زبان پہ لاؤں گا تو میری گردن کاٹ دی جائے گی.
ابو ہریرہ کا انتقال 59 میں ہوا ہے، اور جس دور کو انہوں نے گزارا ہے، ابو بکر کا دور گزارا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، اور اس کے بعد جو ظالم حکومت تھی اس کا دور، اس دور کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں حضور کی وہ حدیثیں بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ دیں گے۔ وہ حدیثیں ان کے بارے میں خود اب حضرت ابو ہریرہ نے کہا وہ ظالم حکمرانوں اور مجرم گورنروں کے ناموں کے ساتھ مجھے معلوم ہے۔ جس وقت مروان نے یہ کہا کہ اچھا وہ لونڈے، کہا کہ ہاں لونڈے میں نام بتا سکتا ہوں، اور مروان کے بارے میں اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی اور حضرت عائشہ صدیقہ صحابیہ اور ام المؤمنین کی حدیث ہے، فرمایا کہ ہم نے حضور پاک علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا کہ مروان اور اس کا باپ یعنی حکم اور اس کا بیٹا یہ ملعون ہے، اللہ کے نزدیک ملعون ہے۔ یہ وہ مروان تھا جو مسجد نبوی میں حضرت علی کو گالی بکتا تھا جمعے کے خطبے میں، تو حضرت حسن کمرے میں چھپ جاتے تھے کہ اس کی بات نہ سنیں، اور اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خط لکھا اس دور میں امیر معاویہ کو کہ کیا اب مسجد نبوی میں حضور کو گالیاں دی جائیں گی؟ تو ادھر سے کہا گیا کہاں دی جا رہی ہیں؟ کہا کہ حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ تو یہ حضور کو گالیاں دی جا رہی ہیں، یہ مروان ملعون خبیث یہ گالیاں بک رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا تھا، وہ حدیث بھی صحیح ہے، کہ میں نے دیکھا مستقبل کے بارے میں نے دیکھا کہ حکم اور اس کے بیٹے میرے ممبر پر بندروں کی طرح اچھل رہے ہیں۔ وہ مروان تھا۔ بہت سی حدیثیں ہیں، ظاہر ہے کہ وقت آخر میں کم رہ گیا، مجھے تو بہت کچھ کہنا تھا۔ اور اس کتاب کے بارے میں علامہ طاہر القادری صاحب ایک بڑے صاحب علم ہیں، بڑے صاحب روحانیت ہیں، بچپن سے ان کی تربیت روحانی ہوئی ہے، تربیت کے ماحول میں ہوئی ہے۔ ان کے والد بڑے بزرگ اللہ والے تھے، اور انہوں نے بچپن سے ایسی تربیت کی کہ علامہ قادری بچے تھے تو تہجد پڑھتے تھے، اور نوجوانوں کو تہجد کے لیے بلاتے تھے، اور ساتھ اجتماعی طور پر نماز ادا کرتے تھے، اسی طرح ورزشوں کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ ایک طرف LLB بھی کر رہے تھے، دوسری طرف شریعت اپنے والد سے پڑھ رہے تھے، قرآن بھی، حدیث بھی، فقہ بھی، اور دیگر موضوعات پر، اور دونوں موضوعات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال عطا فرمایا، قلم بھی عطا فرمایا، اور زبان بھی عطا فرمائی، اور دماغ بھی عطا فرمایا، اور اجتہاد کی صلاحیت عطا فرمائی۔ عالم اسلام میں وہ اپنی منفرد حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ بریلویت اور دیوبندیت اور ایت اور پیت سے بلند ہیں۔ وہ ان سب چکروں میں نہیں پڑتے، وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، مدلل بات کرتے ہیں، جس کی دلیل یہ کتاب، میں نے اس کتاب کو سمجھ لیجیے پورا پڑھ لیا، میں نے صبح یہ کتاب منگوائی تھی اور میں نے اس کو دیکھ لیا۔ اگر بیان کرنے کا وقت ہوتا تو پوری رات گزرتی اور میں آپ کو وہ حقائق سناتا کہ آپ بھی چیخ پڑتے، لیکن بس صرف ایک آدھ چیز میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ صحابی ہیں حضرت معقل ابن سنان، حضرت معقل ابن سنان کہتے ہیں یزید ایسا بد کردار شخص ہے جو شراب پیتا ہے اور محرمات کے ساتھ یعنی سوتیلی ماں اور بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ جو بڑے جلیل القدر صحابی حضرت حنظلہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے دمشق جانے کے بعد جہاں یزید نے ان کو بڑے تحفے دیے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم وہاں سے آئے اور ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ ہم پر آسمان سے کہیں پتھر نہ برسائے جائے، چونکہ یزید بد کردار، بدتینت، اپنی سوتیلی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں سے بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور نماز چھوڑتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر لوگوں میں سے ایک فرد بھی میرا ساتھ دینے والا نہ رہتا تو بھی یقیناً اس کے خلاف میں معرکہ حق و باطل برپا کر دیتا۔ حضرت سبط ابن الجوزی بڑے علامہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید بد کردار، بدتینت، اپنے محرم رشتوں یعنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے بدکاری کا ارتکاب کرتا تھا، شراب پیتا تھا، نماز چھوڑ دیتا تھا، اور نبی کے بیٹوں، ان کی اولاد کا قاتل تھا۔
بس آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا بات کہی جائے. وہ ملعون تھا، وہ خبیث تھا، وہ کافر تھا، وہ مجرم تھا، وہ جہنمی تھا. اب یہ قول ہے اور یہ قول ہے، جو بھی اس کے خلاف قول ہے وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے. قول صرف یہ ہے کہ وہ ملعون تھا، صرف یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتا تھا. اور میں اس کے بھی دلائل آپ کے سامنے بڑی وضاحت سے رکھ سکتا ہوں. بڑے بڑے ائمہ نے اس کو کافر کہا ہے، اور کم از کم درجے میں وہ ملعون ہے، لعنتی انسان. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ بات تو وہاں سے شروع ہو گئی تھی جب خلافت راشدہ کے خاتمے کے لیے ایک گینگ پورا ٹوٹ پڑا تھا، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا ان عمارا تقتله الفئة الباغیہ یدعوہم عمار الى الجنہ ویدعونہ الى النار. تو وہ جہنم کے داعی ہوں گے جو باغی تھے، یہ حضور کا بیان ہے صحیح حدیث میں. اور یہ کہ حکومت ان کی کاٹ کھانے والی مجرمانہ بادشاہت ہوگی، یہ حضور کا قول ہے. اور یزید کے بارے میں یہ ہے کہ وہ میرے دین کو بدل ڈالے گا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ کمرے میں موجود ہیں، حسین چلے گئے تو ان کو لپٹا کر رونے لگے. تو حضرت ام سلمہ نے کہا حضور کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ جبرائیل آئے اور فرمایا، اور انہوں نے بتایا کہ آپ کی امت کے لوگ مجرم خبیث آپ کے نواسے کو قتل کریں گے. اور پھر ایک مٹی لائے کربلا کی، اور یہ کہا کہ جس وقت ان کا قتل ہوگا یہ مٹی سرخ ہو جائے گی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ وہ مٹی میں نے رکھ لی، اور جس دن وہاں شہادت حضرت حسین کی ہوئی اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ وہ مٹی سرخ ہو گئی، خون میں لت پت ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر گرد ہے، غبار ہے، اور ایک شیشی میں خون جمع کر رہے ہیں. میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حسین اور جو ہمارے اہل بیت ہیں ان کا خون جمع کر رہا ہوں، ان کا خون جمع کر رہا ہوں. فرمایا میں نے حسین کی شہادت ابھی دیکھی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہی وقت تھا، وہی دن تھا، جمعے کا دن تھا، 10 محرم کی تاریخ تھی، سن 61 تھا، جس وقت ادھر قتل حسین ہو رہا تھا اور میں حضور پاک علیہ السلام کو خواب میں اس حالت میں دیکھ رہا تھا. اے لوگو حق پہچانو، حق بالکل واضح ہے، قرآن نے بھی واضح کر دیا، احادیث نے واضح کر دیا. جو لوگ بھی فتوے بازی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ یزید کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. وہ مجرم ہیں، وہ خبیث ہیں، بدتینت ہیں، نبی کو اذیت دینے والے مجرم، جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. ایسے تمام مجرموں کے لیے اللہ نے اہانت والا عذاب طے کر رکھا ہے، تو وہ بچ نہیں سکتے. جو یزید کا ساتھ دیتے ہیں اور پھر جو بھی باغیوں کا ساتھ دیتے ہیں، خدا کی قسم بچ نہیں سکتے. قرآن صریح ہے، حدیث صریح ہے، اور صحیح حدیثیں ہیں. اور ہماری جو کتابیں کہلاتی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی وغیرہ وغیرہ، ان کتابوں میں یہ ساری تفصیلات بیان کی گئی ہیں. حق بالکل واضح ہے. اس کے خلاف جو جرگہ، جو گینگ کوشش کر رہا ہے، یہ اس دور کا یزیدی گینگ ہے. اس کو شکست دینا ہمارا کام ہے، اور اللہ ہمیں نصرت دے گا، مدد دے گا. قادری صاحب کو اللہ مبارک کرے، انہوں نے ایک دستاویزی کام کیا، یہ ایک ڈاکومنٹیشن کا کام ہے، بہت بڑا کام کیا ہے. مدلل طور پر اتنے دلائل پیش کیے ہیں کہ کوئی بھی سنجیدہ انسان انکار کر ہی نہیں سکتا، اسے لازماً ماننا ہے. کاش لوگوں کو توفیق ہو جائے کہ وہ یہ کتاب پڑھیں، اور کاش کہ توفیق ہو جائے کہ حدیث حضور کی پڑھیں اور حضور کی شان میں گستاخی نہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.